انشاءاللہ ہم سورہ کہف کی آیت نمبر 6 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ ترجمہ کنز العرفان، اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ہو سکتا ہے کہ تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کو ختم کر دو۔ اس آیت کریمہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ نبی پاک علیہ السلام چونکہ کفار کے ایمان نہ لانے پر نہایت ہی رنجیدہ رہتے اور اس کے لیے بہت زیادہ کوشش کیا کرتے تھے، اس پر آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے قلب مبارک کو تسلی دے کر فرمایا کہ آپ ان بے ایمانوں کے ایمان سے محروم رہنے پر اس قدر غم زدہ نہ ہوں اور اپنی جان پاک کو غم سے ہلاکت میں نہ ڈالیے کہ وہ قرآن پاک پر ایمان نہیں لاتے۔ اس طرح کی آیات سے نبی پاک کے جذبہ تبلیغ، امت پر رحمت و شفقت کی انتہا اور رسالت کے حقوق کو انتہائی اعلیٰ طریقے سے ادا کرنے کا پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جن کا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ طرز عمل یہ تھا کہ وہ آپ کو کاہن، ساحر، شاعر، مجنون کہتے، نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے شریر لڑکوں کے غول لگا دیتے جو آپ علیہ السلام کو گالیاں دیتے، دیوانہ کہتے اور اس طرح کا شور مچا کر آپ پر پتھر پھینکتے، راستوں میں کانٹے بچھاتے، جسم مبارک پر نجاست ڈالتے، دھکے دیتے، مقدس اور نازک گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے۔ نیز رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ غریب مسلمانوں پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے، صحرائے عرب کی تیز دھوپ میں تنور کی طرح گرم ریت کے ذروں پر مسلمانوں کو پیٹ کے بل لٹا کر ان کے سینوں پر بھاری پتھر رکھ دیے جاتے، لوہے کو آگ میں گرم کر کے ان سے مسلمانوں کے جسموں کو داغتے، اور ان کے ساتھ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ ہے کہ آپ علیہ السلام ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اس قدر غمزدہ ہو رہے ہیں جس سے آپ علیہ السلام کی جان چلے جانے کا خطرہ ہے۔ سید عالم علیہ السلام کی سیرہ مبارکہ کے اس روشن باب کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی حالت پر غور کرے۔ کیا فی زمانہ مسلمانوں کی بے راہ روی، اسلامی احکامات پر عمل سے دوری، یہود و عیسائیوں اور دیگر کفار کے طریقے رسم و رواج کی پیروی، مسلمانوں میں پھیلی فحاشی اور یعنی دیکھ کر اس نے ان کی اصلاح کی کتنی کوشش کی، اور مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ کر دوسرے مسلمان کتنا رنجیدہ اور غمزدہ ہوتا ہے۔ ہر ایک اپنی حالت پر غور کرے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس مبارک سیرت کے اس باب کو، اس پہلو کو اپنے سامنے رکھے۔ اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک کی سیرت طیبہ طاہرہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔